تو میں بڑے عزت اور احترام سے محترم علی سردار جعفری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چند صدارتی کلمات سے، اور اگر ممکن ہو تو وہ علی گڑھ اور اردو کے حوالے سے چند کلمات سے ہمیں نوازیں۔ علی سردار جعفری۔ عزیزان علی گڑھ، خواتین و حضرات، میرے لیے یہ انتہائی مسرت کا لمحہ ہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پرانے طلباء اور طالبات کی اس تنظیم میں شریک ہوں۔ اس موقع پر کسی لمبی تقریر کے لیے وقت نکالنا میرا خیال ہے صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مشاعرہ ہے، اور مشاعرہ اور تقریر یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ حالانکہ آج کل کچھ شعراء شعر کم سناتے ہیں اور تقریر زیادہ کرتے ہیں، اپنا کلام سناتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کی خدمات اردو ادب کے سلسلے میں لافانی ہے۔ سر سید کے وقت سے لے کر اور اس وقت تک اردو ادب کے جتنے دور گزرے ہیں ان میں 75 کم سے کم 75% علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ سے اٹھنے والی دوسری تمام تحریکوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو وہ سرمایہ دیا ہے جس سرمایہ پر یہ زبان ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر سید، حالی اور شبلی کے بغیر ہم کسی جدید اردو ادب کا تصور نہیں کر سکتے، اور ان کے بعد علی گڑھ میں جس زمانے میں تھا، یعنی میں سن 1933 34 35 36 کا زمانہ، وہ زمانہ علی گڑھ میں ایسے طلباء کا زمانہ تھا جو آج اردو زبان کے بڑے سے بڑے ناموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اختر حسین رائے پوری مجھ سے چند سال پہلے وہاں تھے، اور سبط حسن۔ ہمارے زمانے میں مجاز، اسرار الحق مجاز، جانثار اختر، معین احسن جذبی، اور جوش مری آبادی نہیں تھے وہاں پر، وہ اس سے پہلے علی گڑھ میں تھے جب وہ اسکول کا زمانہ تھا۔ یہ تھے ہمارے بعد عصمت چغتائی اور اختر الایمان اور منیب الرحمن بھی میرے خیال میں میرے بعد ایک نسل یا دو نسل کے فرق سے کا فاصلہ ہے۔ اور آج بھی جب جدید ادب کا یا جدیدیت کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے، اس میں بھی علی گڑھ کے فرزند موجود ہیں اور قابل فخر ہیں، مثلاً شہریار، خلیل الرحمن اعظمی اور دوسرے لوگ۔ تو اس علی گڑھ کے فرزندوں نے اور وہاں کی طالبات نے آج کا یہ جشن منایا ہے، اور یہ بڑا مبارک جشن ہے۔ علی گڑھ کا آپ نے ترانہ تو سنا ہی ہے، ہمیشہ آپ اس ترانے کو گاتے رہتے ہیں۔ مجاز کا ایک غالباً تنہا یونیورسٹی ہے جس کے پاس ایک ترانہ ہے، اور وہ بڑا خوبصورت ترانہ ہے، بڑا شاندار ترانہ ہے۔ علی گڑھ نے کیا دیا ہے، میں مجاز کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی زبان میں جس کے پاس 500 برس کی اپنی تاریخ ہو اور اس کی پشت پر 1000 برس کی ایرانی ادبی تاریخ ہو، کسی لفظ کے معنی بدل دینا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کارنامہ اردو ادب میں اور اردو شعر میں علامہ اقبال نے انجام دیا تھا جب انہوں نے خودی کے معنی بدل دیے، ورنہ خودی ایک ایسا لفظ سمجھا جاتا تھا جو انسان کے لیے باعث شرم ہو۔ اقبال نے اس خودی کو اتنا بلند کر دیا کہ انسان خدا کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو گیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان میں یہ شعر کتنا مقبول ہے، لیکن ہندوستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ شعر مہینے میں 3-4 بار نہ پڑھا جاتا ہو۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر بھی تقریر کرتا ہے اور اردو کے شعر پڑھتا ہے، یا ہمارے آج کل کے جو فائننس منسٹر ہیں جنہوں نے امریکہ کے لیے دروازے کھولے ہیں سرمایہ کاری کے، انہوں نے بھی اپنی بجٹ تقریر میں یہ شعر پڑھا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علی گڑھ کے اس فرزند نے جس کا نام اسرار الحق مجاز ہے، آوارہ کے معنی بدل دیے۔ اس سے پہلے ہماری اردو شاعری میں آوارہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس طریقے سے جیسے غالب نے کہا ہے کہ عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا، لیکن مجاز نے آوارہ کو ایک باغی کا روپ دے دیا، اور اس میں وہ آوارہ جو ہے وہ گورکی کے ٹریمپ سے جا کے مل جاتا ہے۔ مجاز کی نظم آوارہ میرے نزدیک اردو شاعری کا ایک بڑی نظم ہے، بڑا کارنامہ ہے، اور اس میں مجاز نے جس طرح کی تشبیہیں استعمال کی ہیں، جس طرح کے استعارے استعمال کیے ہیں، ان استعاروں میں سوشل کمنٹ موجود ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب، تو ان الفاظ کے پیچھے ایک پورا سوشل کمنٹ ہے، ہمارے معاشرے پر ایک پوری تنقید ہے۔ محل کا بنیے کی کتاب اور ملا کے امامے سے کیا رشتہ ہے، اور ملا کے امامے اور بنیے کی کتاب کا بیوہ کی جوانی اور مفلس کے شباب سے کیا رشتہ ہے، یہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، پنہا ہے۔ اور یہ نظم اردو ادب کی ایک بڑی نظموں میں، جدید عہد کی نظموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ علی گڑھ کا کارنامہ ہے جو مجاز نے انجام دیا۔ اردو شاعری میں مجاز سے پہلے اختر شیرانی اور جوش ملیح آبادی تک محبوب اور عاشق کے درمیان ایک دوئی تھی۔ یہ دو الگ الگ کردار تھے، عاشق اور محبوب۔ مجاز نے اس دوئی کو ختم کیا ہے، اس کو دور کیا ہے، اس لیے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا تعلق ہندوستان میں عورتوں کی آزادی کی تحریک سے بھی تھا، جس میں بیگم صاحبہ بھوپال کا بہت بڑا حصہ ہے، اور جس میں علی گڑھ کے ویمنس کالج کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کا اثر تھا کہ مجاز نے سن 1933 میں یہ کہا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ آج وہ پرچم ہماری خواتین نے بلند کر رکھا ہے، اپنی عزت نفس کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور آج وہ سربلند ہے۔ مجاز مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔ تو یہ دوئی جو ہے یہ ختم ہوئی، اور مجاز نے جس عورت کا تصور دیا ہے وہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، بڑی مقدس عورت ہے۔ مجاز کے ہاں ہوسناکی بالکل نہیں ہے، ایک سرے سے نہیں ہے ہوسناکی۔ اور وہ شاعری میں عورت کا جو تصور تھا اس کا نمونہ اس دن مجھے نظر آیا، میں اس وقت موجود تھا جب ترکی کی عظیم خاتون خالدہ ادیب خانم کو علی گڑھ یونیورسٹی نے استقبال ان کا کیا تھا، اور وہاں پر سجاد حیدر یلدرم صاحب نے ترکی میں تقریر کی تھی، اور مجاز نے خالدہ کے استقبال کے لیے جو نظم پڑھی تھی، اس نظم کے ایک مصرے میں صرف خالدہ کی زندگی نہیں بلکہ عورت کے سارے تصور کو سمو دیا تھا۔ روح عشرت گاہ ساحل جان طوفان عظیم، روح عشرت گاہ ساحل جان طوفان عظیم، یہ انہوں نے خالدہ ادیب خانم کے لیے کہا تھا، اور آج کی عورت کا منصب یہی ہے، روح عشرت گاہ ساحل جان طوفان عظیم۔ تو خالدہ ادیب خانم نے، مجھے یاد ہے کہ تقریباً 5 منٹ 6 منٹ تک
صرف مجاز کے آہنگ پر تقریر کی تھی کہ اس شاعری کا کتنا، اس زبان کا کتنا خوبصورت آہنگ ہے۔ اس کا رشتہ بھی ہمارے علی گڑھ سے ہے، اور ہمارے علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن نے یہاں پر اس پرچم کو بلند کر رکھا ہے، اس چراغ کو جلا رکھا ہے جو سر سید نے روشن کیا تھا، اور ہزاروں آندھیوں کے بعد آج بھی وہ چراغ روشن ہے اور روز بروز زیادہ روشن ہوتا جاتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس مشاعرے پر۔ شکریہ۔